کربلا آج بھی ہے، حسین آج بھی ہے، یزید آج بھی ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ میدان کربلا میں بہنے والے خون حسین کے ایک ایک قطرے کے عوض انسانیت آنسوؤں کے کئی کئی دریا اور سمندر بہا چکی کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ اسلام کی تاریخ جہد مسلسل کی تاریخ ہے، مجاہدے کی تاریخ ہے، مزاحمت اور مقاومت کی تاریخ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاریخ قربانی کی، ایثار کی اور شہادتوں کی تاریخ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہر سال کی طرح پھر سے عاشورے کا دن قریب آتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں محرم کا چاند طلوع ہوتے ہی عزاخانے سج جاتے ہیں، لوگ امام حسین کی اس عظیم قربانی کی یاد اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے تئیں مناتے ہیں۔ عزا کی مجلسوں اور محفلوں کے ذریعے سے بھی مناتے ہیں، غم اور سوگ کے ذریعے سے بھی مناتے ہیں، تحریر اور تقریر کے حوالے اور پیرائے میں بھی مناتے ہیں، اور ہر حوالے سے، ہر پہلو اور ہر زاویے سے امام حسین کی اس عظیم قربانی اور عظیمت کی اس داستان پر ہمہ پہلو روشنی ڈالی جاتی ہے، اور شاید ہی اس عظیم کارنامے کا اور تاریخ کے اس عظیم باب کا کوئی پہلو ایسا بچا ہو کہ جس کے حوالے سے ایک سیر حاصل بحث اور سیر حاصل بات نہ کر لی گئی ہو۔ جیسا کہ میر انیس نے کہا تھا کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ کربلا کا واقعہ در حقیقت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر ہمہ پہلو اور سیر حاصل بحث کی جاتی رہی ہے اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ میدان کربلا میں بہنے والے خون حسین کے ایک ایک قطرے کے عوض انسانیت آنسوؤں کے کئی کئی دریا اور سمندر بہا چکی ہے، مگر غم حسین ہے کہ وہ کم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ زخم ہے کہ مندمل ہی نہیں ہوتا، اور ہر سال ایک نئے عزم سے، ایک نئے حوصلے سے، ایک نئے جذبے سے، ایک نئے ولولے سے دوبارہ از سر نو اس غم کو تازہ کیا جاتا ہے، اس داستان کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، اور کربلا کے حوالے سے کچھ کرنے اور کر دکھانے کے اعتبار سے لوگ اپنے عزم میں اضافہ کرتے ہیں۔ مگر جیسا کہ ابن خلدون نے کہا تھا کہ تاریخ میں جو واقعہ جتنی زیادہ شہرت کا حامل ہوگا، جو واقعہ جتنا زیادہ مشہور ہوگا، اس میں اتنی زیادہ جھوٹ کی آمیزش بڑھتی چلی جائے گی، اس کی حیثیت حقیقت سے زیادہ ایک افسانے اور داستان کی سی بنتی چلی جائے گی، اور اس کی اس افسانوی اور اساطیری حیثیت کی وجہ سے اس میں حقیقت کا کانٹینٹ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ واقعہ کربلا بھی ایک ایسا ہی مشہور واقعہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اس میں داستان ترازی اور مجلس ترازی اور غم اور سوگ کے زیادہ سے زیادہ مضامین پیدا کرنے کے لیے اتنی آمیزش کر دی گئی ہے کہ آج 1300 برس گزر جانے کے بعد لوگ مناقب حسین کو تو یاد رکھتے ہیں، امام حسین کے مصائب اور فضائل کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لوگوں نے مناقب حسین کو تو یاد رکھا ہے، مگر مقاصد حسین کو بدقسمتی سے فراموش کر دیا ہے۔ آج وقت اور حالات اس بات کی طرف ہم کو پکارتے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم امام حسین کے مناقب کے ساتھ ہی ساتھ ان کے مقاصد کو بھی یاد رکھیں اور اس حوالے سے کچھ عملی جد و جہد کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کیا مقاصد تھے کہ جن کے تحت اور جن کی وجہ سے امام حسین نے اپنے خانوادے کے ہمراہ اتنی بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے، محض چند عبادات کا اور رسوم و رواج کا اور چند ریچولز کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک سیاسی اور معاشی اور معاشرتی نظام کا نام ہے کہ جو اس دنیا پر اپنا قیام اور غلبہ چاہتا ہے۔ امام حسین کی یہ جد و جہد در حقیقت اسلام کے اسی نظام کے قیام کی جد و جہد کا ایک حوالہ اور ایک عنوان تھا۔ یزید کے برسر اقتدار آ جانے کے نتیجے میں اسلام کے سیاسی نظام میں در حقیقت ایک رخنہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی چولیں لرزنے لگی تھیں، اس کی بنیادیں دہل رہی تھیں۔ اسلام کے سیاسی نظام، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کی اٹھتی ہوئی سیدھی دیوار میں وہ ٹیڑھی اینٹ رکھی جا رہی تھی کہ جس کے نتیجے میں پوری دیوار میں ایک کج اور ٹیڑھ پیدا ہو رہا تھا، اور امام حسین نے اپنی قربانی اور اپنی شہادت کے نتیجے میں دنیا پر اس ٹیڑھ کو اور اس کج کو واضح کیا کہ تاکہ قیامت تک فرق واضح ہو جائے اور لوگ حق اور باطل میں تفریق کر سکیں، اور لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ اسلام کا سیاسی نظام در حقیقت ہے کیا، اس کی بنیادیں، اس کی مبادیات اور اس کی اساس اور اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں کہ جن کے تحت وہ نظام آگے بڑھتا ہے اور اس نظام کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اسلام در حقیقت اپنے سیاسی نظام کی بنیاد وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ پر رکھتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ ایمان لانے والوں کو زمین کی خلافت عطا کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور تمام مسلمانوں کو یکساں طور پر، مساوی طور پر، برابر طور پر خلافت کا حق حاصل ہے۔ اور یہ مسلمان اپنی آزاد رائے کے ذریعے سے، اپنی مرضی کے نتیجے میں، اپنی آزاد رائے اور مرضی کے نتیجے میں خلافت کا یہ حق اپنے منتخب نمائندوں کو تفویض کرتے ہیں۔ یزید کے برسر قدرت اور برسر اقتدار اور برسر مسند آ جانے کے نتیجے میں عوام کا یہ آزادانہ حق کے اختیار، آزادانہ حق کے انتخاب اور ان کی یہ آزادی رائے یہ سلب ہو گئی تھی، اور یزید بندوں پر بندوں کا خدا بن کر کے بیٹھ گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بندوں پر بندوں کی خدائی مسلط ہو گئی تھی۔ اور اسلام کا جو تصور حاکمیت اور تصور سیاست اور اسلام کا جو سیاسی نظام ہے کہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی خلافت تمام مسلمانوں کا مشترک ورثہ ہے کہ جو وہ اپنی آزاد رائے اور مرضی کے نتیجے میں اپنے منتخب نمائندوں کو تفویض کرتے ہیں اور ان میں سے ایک خلیفہ یا حکمران منتخب کرتے ہیں۔ اس بنیادی اصول پر ضرب پڑ رہی تھی کہ اسی برائی کی زد سے اسلام کے سیاسی نظام کو بچانے کے لیے امام حسین نے نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کی قربانی دی اور سر دشت کربلا، سر مقتل حق اور صداقت کی شہادت دی، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ مثال قائم کر دی اور دنیا پر یہ واضح اور دو ٹوک اور عیاں کر دیا کہ اسلام کا سیاسی نظام در حقیقت ہے کیا، اور اس میں کسی قسم کے رخنے کو، کسی قسم کی کج کو، کسی قسم کی ٹیڑھ کو، کسی قسم کے لیکیونا اور لوپ ہول کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور وہ واقعتاً ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت کرنا چاہیے، جس کو پریزرو کرنا چاہیے، اور جس کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے کسی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ قربانی ہماری خود کی جان کی اور ہمارے خاندان اور آل اولاد ہی کی کیوں نہ ہو۔ کربلا نے ہماری یہاں ایک اور پیچیدگی کو بھی حل کیا کہ جو آج ہمارے کانٹیکسٹ میں بہت ریلیونٹ ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز تو بہت صراحت سے ملتی ہے اور سب کو معلوم بھی ہے کہ غیر مسلم قوتوں کے سامنے کس طرح سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن یہ کہ جب دوسری مد مقابل بھی مسلمان ہوں اور مسلمان حکومتیں ہی سامنے ہوں اور وہ تمام وہ کام کر رہی ہوں کہ جو در حقیقت باطل کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، تو ایسے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے اور ایک مسلمان کس طرح سے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھا سکتا ہے اور کس طرح سے ان کے مقابلے میں قیام کر سکتا ہے، مقاومت کر سکتا ہے، مزاحمت کر سکتا ہے، جد و جہد کر سکتا ہے، اور کس طرح اس نظام کو کہ جو خود اس کے اپنے بظاہر کلمہ گو مسلمانوں کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں آواز بلند کر سکتا ہے، صدا بلند کر سکتا ہے، اور اسلام کے حقیقی نظام کے قیام کی جد و جہد کو مسلمان معاشروں میں مسلمان حکومتوں کے زیر سایہ کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو قیام حسین، حماسہ حسین، کربلا ایک بہت عمدہ رہنمائی اس حوالے سے ہم کو فراہم کرتا ہے کہ جب بظاہر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو کہ جو خود کو کلمہ گو کہتے ہوں، جو دیکھنے میں مسلمانوں جیسے ہی دکھائی دیتے ہوں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں، جو زکوٰۃ اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرتے ہوں، اور وہ تمام کام کرتے ہوں کہ جو مسلمانوں کے کام کہے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی حیثیت سے وہ معاشرے میں جانے اور پہچانے جاتے ہوں، مگر اس سب کے باوجود اسلام کا نظام اپنی جگہ پر نہ رہ سکے، اسلام کے نظام کے اجزاء برہم ہو جائیں، اسلام کے نظام کے اجزاء پراگندہ ہو جائیں، وہ اپنی جگہ پر اس طرح سے برقرار نہ رہ سکیں، تو ایک مسلمان کو کس طرح سے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے اور کس طرح سے اس کے مقابلے میں قیام کرنا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے، اور کس طرح سے اس نظام کو بدل ڈالنے کے لیے ایک صحیح اور جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، اور کس طرح کم فانزر کی تفسیر اور تصویر بنتے ہوئے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو کربلا اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کربلا کا یہ پہلو آج کے کانٹیکسٹ میں بھی بہت ریلیونٹ ہے کہ ہم کو بھی ایسی ہی کچھ صورتحال سے سابقہ درپیش ہے۔ اس ضمن میں روز عاشور امام حسین کا ایک خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ صبح عاشور امام حسین نے میدان کربلا میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں انہوں نے بنی امیہ کے نظام خلافت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کیا، یزید کے نظام حکومت اور اس کے شخصیت کا تذکرہ کیا، اور اس حوالے سے اپنی جد و جہد اور اپنے قیام کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا۔ وہ ایک طویل خطبہ ہے جس میں امام حسین نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یزید خدا کی بنائی ہوئی حدوں کو پامال کرتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان سے وہ منع کرتا ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان کو وہ کرنے کے لیے بولتا ہے، اور یزید ہے کہ وہ اسلام کے تمام اصولوں کو اور ضابطوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے دے رہا ہے، اور اس طرح کی تمام باتیں اور موازنے کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں اور میرا پس منظر کیا ہے، اور آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا
کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے اس جملے میں کمال کی فصاحت ہے کہ جس نے اس جملے کو قیامت تک کے لیے ایک دوام بخشا ہے۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا امام حسین یہ کہہ رہے تھے کہ تا صبح قیامت کچھ مجھ جیسے ہوں گے، کچھ اس جیسے ہوں گے، اور جو مجھ جیسے ہوں گے وہ کبھی اس جیسوں کی بیعت پر رضامند نہیں ہوں گے۔ جو مجھ جیسے ہوں گے، جو اسلام کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا چاہیں گے، وہ باطل کے کسی نظام کے تحت زندگی گزارنے پر آمادہ اور تیار اور راضی اور رضامند نہیں ہوں گے۔ امام حسین کی یہ جد و جہد آج ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم بھی باطل کے ہر نظام کے مقابلے میں، ظلم کی ہر شکل کے مقابلے میں، جبر اور جور اور ستم اور استبداد کے ہر طریقے کے مقابلے میں ایک قیام، ایک مقاومت، ایک مزاحمت کی تصویر بن جائیں، جد و جہد کا پیکر بن جائیں، اور اسلام کے پولیٹیکل، سوشو اکنامک سسٹم کو دنیا پر باقاعدہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد ہی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اور اس ضمن میں، اس جد و جہد میں، اس راستے میں کسی نوعیت کی قربانی سے دریغ نہ کریں، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں، اور دامے درمے سخنے قدمے آگے بڑھتے ہوئے اس ظلم کی طویل رات کو شرمندہ سحر کرنے کی کوشش کریں، اور کسی خوف کو خاطر میں نہ لائیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ تو کربلا آج بھی ہے، حسین آج بھی ہے، یزید آج بھی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے میدان کربلا کو پہچانتے ہوئے اس میں حسینی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنے زمانے کے حق کو پہچان کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنے زمانے کے باطل کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کے مقابلے پر جد و جہد کے لیے صف بستہ اور کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔